بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس سیکنڈ ایئر کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 1 پڑھیں گے، جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام۔ نظریہ زندگی کا وہ مقصد ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان تمام زندگی جدوجہد کرتا ہے، اور جس کو پا لینا وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ یہ تو بات ہوئی انفرادی بات۔ اگر اس کو اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو کسی بھی قوم کا نصب العین، کسی بھی قوم کی زندگی کا بنیادی مقصد اس کا نظریہ کہلاتا ہے، اور یہ نظریہ ہی دراصل کسی بھی قوم کا مقصد زندگی ہوتا ہے۔ نظریہ ان اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس کے مطابق کوئی قوم زندگی گزارتی ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ نظریے سے کیا مراد ہے۔ وہ خیال، وہ تصور جس کے مطابق کسی قوم کے افراد اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ نظریہ ان کا تشخص بنتا ہے۔ ہر قوم کی اجتماعی زندگی کا بھی ایک مقصد متعین ہوتا ہے، جس کے حصول کے لیے اس قوم کے افراد ایک اجتماعی سوچ اور فکر کی روشنی میں مشترکہ جدوجہد کرتے ہیں۔ یہی اجتماعی سوچ اور فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتا ہے۔ مختصراً اگر ہم بات کریں تو کسی قوم کا نظریہ اس قوم کی شناخت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے اور اسے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ قوم کے ماضی، حال اور مستقبل کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ نظریے کا مفہوم ہے انداز فکر اور تصور حیات۔ نظریہ عام طور پر اس تہذیبی یا معاشرتی لائے عمل کو کہتے ہیں جو کسی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جائے۔ اب ہم پڑھیں گے نظریہ پاکستان۔ پاکستان دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں کسی قوم کی جدوجہد نظریے کی بنیاد پر نہیں تھی۔ پاکستان نے اسلامی نظریے کی بنیاد پر تحریک چلائی اور اس کی عملی شکل آپ پاکستان کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ بقول شاعر پاکستان نظریہ بھی ہے، پاکستان یقین بھی ہے، پاکستان عقیدہ بھی ہے، پاکستان زمیں بھی ہے۔ تو یہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ دنیا کی پہلی نظریاتی اور سیاسی تحریک بھی تحریک پاکستان، جو کامیابی سے ہمکنار ہوئی، جس کے نتیجے میں پہلی اور سب سے بڑی اسلامی نظریاتی مملکت کا قیام عمل میں آیا۔ اب ہم پڑھیں گے نظریے کی اہمیت۔ نظریہ کسی بھی قوم کے افراد میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم کے افراد اپنے اہم فیصلے کرتے وقت کبھی بھی مشکلات کا شکار نہیں ہوتے۔ جب ایک نظریاتی قوم ایک ریاست قائم کرتی ہے تو اس کا نظریہ اس کی ریاست کے آئین سازی اور قانون سازی میں اس قوم کی رہنمائی کرتا ہے۔ نظریہ کسی قوم کے عقائد، تہذیب اور ثقافت کا بہترین محافظ ہے۔ جس قوم کا نظریہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ قوم تہذیبی اور ثقافتی لحاظ سے اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ نظریاتی قومیں ہر قسم کی مشکل صورتحال کا مقابلہ کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے بنیادی رہنما اصول نظریے کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، جن پر عمل کر کے وہ تمام مشکلات پر قابو پا لیتے ہیں۔